عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی، اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی باپ، کوئی ماں آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوش بخت اور خوش نصیب نہیں۔ آپ اس عظیم ہستی کے والدین ہیں جو باعث تخلیق کائنات اور اولین آخرین انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں جس کے فیض سے فیضیاب ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو فلک نبوت اور رسالت کا آفتاب عالم تاب ہیں، جس کے طلوع ہونے کے بعد ہدایت کی روشنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کے بعد کسی دوسرے نور ہدایت کی ضرورت ہی نہ رہی، جنہوں نے اپنی شب و روز کی محنت سے انسانوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیا، جس نے دل لوٹ لینے والی اپنی پیاری پیاری اداؤں سے اور دل لبھانے والی اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت کا چراغ روشن کر دیا، جنہوں نے اپنی نگاہ کرم سے جاں بلب انسانیت کو حیات جاویداں سے بہراور کیا۔ ایسی بے مثال بے نظیر ہستی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کرے اور سب جمع اور صحت مند ہو کر والد کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال ہو گئی تو اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی منت پوری کرنے کا خیال آیا۔
چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو اپنے پاس بلایا، انہیں بتایا کہ میں نے جو منت مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت اب ہو گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے سر جھکا دیے اور با ادب عرض کیا، اے ہمارے والد بزرگوار، آپ اپنی منت پوری کیجئے، ہم میں سے جس کو آپ قربانی کے لیے نامزد کریں گے، جس کا انتخاب کریں گے، وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے سر کا نذرانہ بصد مسرت پیش کر دے گا، خوش نصیبی محسوس کرے گا کہ اپنے والد کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ چنانچہ طے پایا کہ تمام کے تمام بیت اللہ شریف کے فال نکالنے والے سے فال نکلوائے، جس کے نام کا قرآن نکلے اس کو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ سب مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہو گئے۔ چنانچہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن معاملہ یہاں اولاد کی قربانی کا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ارادے میں کسی لچک کا دور دور تک نشان نہیں۔ اپنے رب تعالیٰ سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو وہ ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ اپنے اس پختہ عزم کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں، میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ بخدا کسی چیز کی ایسی حمد نہیں کی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف کی جاتی ہے۔ جب وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے لیے میں نے منت مانی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس منت کو رد کر دوں، پھر مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ چنانچہ جب نام نکلا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام نکلا قربانی کے لیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، کتابیں اس بات کی شاہد ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار بہت حسین، جمیل، حسن کے پیکر اور اپنے بوڑھے والد کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور سب بھائیوں سے زیادہ اپنے والد کو محبوب ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کیا تھا؟ یہاں ایک طرف دیکھتے ہیں کہ بیٹا خوبصورت، حسین و جمیل، والد کا پیار، محبت، دل کا میلان قلبی اور بڑی محبت، لیکن ایک طرف ایک بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رب کا معاملہ ہے، اور اس میں کوئی پیاری سے پیاری چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے خالق نے قربانی کے لیے عبداللہ کو پسند فرمایا ہے تو عبداللہ کو اس کی رضا کے لیے ضرور قربانی میں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ قربانی کے لیے جب پیش کیا گیا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ فرما لیا، عزم مصمم فرما لیا اور قربانی کے لیے چلتے ہیں، تو اس کی اطلاع بجلی کی سرعت کی طرح، تیزی کی طرح پھیل جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں یہ آواز گونجنے لگتی ہے۔ قریش کے رؤساء یہ سن کر اپنی مجلسوں سے دوڑے چلے آتے ہیں۔ مکے کے ہر فرد پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے، ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ مکے کے سردار کہتے ہیں، اے عبد المطلب، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چاند سے زیادہ منموہنے چہرے والا، پھول سے زیادہ نازک بدن والا عبداللہ ہمارے سامنے ذبح کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ میرا اور میرے رب عز و جل کا معاملہ ہے، اس میں دخل دینے والے تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ بوڑھے باپ کے عزم کو دیکھ کر سارے سردار منت و سماجت پر اتر آتے ہیں، کہتے ہیں، اے ہمارے سردار، آپ ذرا غور کیجئے، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم کا آغاز آپ جیسی ہستی کر دے تو پھر اس رسم کو بند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اپنی قوم کے نونہالوں پر رحم کیجئے، اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ طویل کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے، کچھ ایسا مشورہ حاصل کیا جائے کہ جس سے معاملہ درست ہو جائے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بچ جائے۔ چنانچہ کسی نے مشورہ دیا اور یہ کہا کہ تمہارے یہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو
تھے اور اس بات پر آمادہ تھے، خواہش تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان نہ کیا جائے، انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو اس مشورے دینے والے نے کہا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دینا اور دوسری طرف عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر فال نکالنا، اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا تو ان کو ذبح کر دینا، تمہاری نظر منت ادا ہو جائے گی، اور اگر قرعہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جانا اور قرعہ نکالتے جانا، یہاں تک کہ قرعہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اونٹوں کے نام نکلے، جتنے اونٹوں پر قرعہ نکلے ان کو ذبح کر دینا، یوں تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تو سارا کا سارا قافلہ یہ مشورہ سن کر مکہ مکرمہ واپس آ گیا اور اس کے کہنے کے مطابق قرعہ اندازی شروع کر دی۔ 10 اونٹوں کے وقت بھی قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، مگر ہر بار قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس وقت قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے 100 اونٹوں پر قرعہ نکلا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، آپ نے کہا 3 بار مزید ایسا کرو، اگر تینوں بار اونٹوں کے نام قرعہ نکلا تو میں تسلیم کروں گا ورنہ نہیں۔ عالم انسانیت کی خوش قسمتی، اللہ اکبر، کہ تینوں بار قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، چنانچہ وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور اذن عام دے دیا گیا کہ ان کے گوشت کو جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، کسی کو روکا نہ جائے، یہاں تک کہ کسی گوشت خور پرندے اور درندے کو بھی ان کا گوشت کھانے سے منع نہ کیا جائے۔ پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی منت پوری کرنے کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے اور 100 اونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی، تو ان کی خوشی، مسرت و شادمانی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا، آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اپنے نوجوان بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح کیا جائے اور ایسی دلہن کا انتخاب کیا جائے کہ جو فضائل و کمال میں، خصائل میں اپنی نظیر آپ ہوں۔ آپ کے حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنو زہرہ خاندان کے صدر وہب کی نور نظر، حور شمائل، لخت جگر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا، اور آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ میرے پیارے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں۔ چنانچہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وہب، جن کا نام تھا، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے سردار عبدالمطلب میرے گھر قدم رنجا اور اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میری بیٹی کا رشتہ طلب کرنے آئے ہیں، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بے حد خوش ہوئے، اور انہوں نے بنو ہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بسر و چشم قبول کر لیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کم و بیش 18 یا 20 سال تھی۔ عنفوان شباب کا عالم اور تقوی و پارسائی کا نور چمک رہا تھا، آپ کا حسن و جمال، اللہ اکبر، آپ جس گلی سے گزرتے سینکڑوں دل سینوں میں مچلنے لگتے، صدہا نرگسیں آنکھیں قدموں میں بچھ جانے کے لیے بے چین ہو جاتی، چھپ چھپ کر ایک جھلک دیکھنے کی آرزو معلوم نہیں کتنوں کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا دیتی۔ اس طرح جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی پیشکش 12 ہوئیں، اور اتنی زیادہ پیشکش کہ لوگوں نے یہ تک کہا کہ آپ کے قربانی کے سلسلے میں جو 100 اونٹ ذبح کیے گئے ان کا معاوضہ بھی ہم آپ کو دیں گے اور آپ ہمارے یہاں نکاح کر لیں۔ لیکن آپ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جس نور مبین کی کرنوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا، وہ انہیں کب کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت دیتا؟
آپ نے ہر بار بڑی بے نیازی اور حقارت سے ایسی تمام پیشکشوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، رہا حرام تو اس سے تو موت بہتر، اور حلال تو میں اس میں حلال واضح طور پر نہیں دیکھ رہا، میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ کریم ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تو نکاح کی تقریب کا معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور جلد ہی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عظیم القدر سسر کے زیر سایہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس ازدواجی زندگی بسر فرمانے لگیں۔ میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرف اگر دیکھیں کہ یوں معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس طرح ہوا کہ آپ کے والد بزرگوار دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ایک روایت کے مطابق 6 سال آپ کی عمر پاک تھی، آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال فرما گئی۔ حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا، ان کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کے وصال کا جو معاملہ ہوا تو وہ اس طرح کچھ ہوا کہ چونکہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا اور آپ کے کوششوں کے طفیل ہی مکہ مکرمہ کے تجارتی قافلے ملک شام، فلسطین وغیرہ دیگر ممالک میں جاتے تھے، آتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ ان ممالک میں آیا جایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اپنے والد بزرگوار کے ایک تجارتی قافلے کی نگرانی کرنے اور کاروباری ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ تجارتی مصروفیتوں سے فراغت پانے کے بعد جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آنے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں بیمار ہو گئے۔ قافلہ جب مدینہ پاک پہنچا تو چونکہ مکہ مکرمہ سے ملک شام جائیں تو راستے میں مدینہ پاک سے راستہ ہوتا ہوا ملک شام جاتا ہے، اور اس وقت کچھ روٹ بھی اسی طریقے سے تھے کہ مدینہ پاک جو ہے وہ راستے میں آتا۔ تو قافلہ مدینہ پہنچا تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، اس لیے وہ اپنے ننھیال میں رک گئے تاکہ طبیعت سنبھلنے پر سفر بعد میں شروع کیا جا سکے۔ دوسرے ساتھی جو تھے واپس لوٹ آئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے آپ کے والد بزرگوار پردہ فرما گئے۔ ان کی اچانک وفات سے سب کو صدمہ ہوا، اور یقیناً شدید صدمہ ہوا ہوگا، لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جو قیامت ٹوٹی اس کا بس وہی اندازہ لگا سکتی ہیں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اپنے عظیم خاوند کی اچانک انتقال پر ایک قصیدہ کہا، اس کے چند اشعار کا ترجمہ آپ سنیں۔ فرماتی ہیں: عفا جانب البطحا من آل ہاشم وجاور لحدا خارجا فی الغمائم۔ بطحا وادی کے کنارے نے ہاشم کے بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا، وہ مختلف پردوں میں لپٹا ہوا مکے سے باہر لحد کا پڑوسی بن گیا۔ اموات نے انہیں اچانک دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور موت نے لوگوں میں ہاشم کے اس بیٹے کا کوئی مثیل، کوئی نظیر باقی نہیں چھوڑا۔ عشاء کے وقت جب ان کے دوست ان کی چارپائی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو وہ ازدحام میں مجمع کی وجہ سے باری باری کندھا بدل رہے تھے۔ اگرچہ موت اور اس کی مشکلات نے
ان کو جھپٹ لیا، لیکن وہ در حقیقت سخی، بہت سخی اور بہت رحم کرنے والے تھے۔ پیارے محترم میٹھے اسلامی بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت کے بعد کم و بیش 6 سال کا عرصہ جب گزرنے کو ہوتا ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما لیتی ہیں۔ اس کا کچھ مختصر واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر پاک جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ، آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا پھر اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد کی جو خادمہ تھیں ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ تو وہاں سے واپسی پر مدینہ پاک سے ملاقات یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت اطہر کی زیارت کے بعد جب آپ مکہ شریف روانہ ہونے لگے، آپ کی والدہ، آپ کی خادمہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر ہے، تو مقام ابوا، یہ مقام ابوا وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اور بارہا اپنے مدنی چینل پر بھی ماشاء اللہ اس مقام کی زیارت کی ہے۔ تو وہاں پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی تربت اطہر بنی۔ آئیے میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اس وقت آپ نے کچھ نصیحتیں، وصیتیں جو فرمائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، 6 سال کی عمر ہے، وہ کیا الفاظ تھے؟ کہتی ہیں فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے بیٹا تم سارے جہان کی طرف مبعوث ہوئے ہو اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے۔ تبعث فی الحل وفی الحرم، تبعث بالتحقیق والاسلام، کہ حل و حرم، مکہ مکرمہ اور تمام روئے زمین سب کو آپ کی رسالت شامل ہوگی اور آپ حق اور اسلام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ حق اور اسلام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں جو آپ کے اچھے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر تمہیں بتوں سے منع کرتی ہوں کہ بت پرست لوگوں کے ساتھ ان بتوں کی دوستی نہ کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ ہو کر بتوں کو اچھا یا دوست خیال نہ کرنا۔ میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائی، یہاں ذرا غور طلب بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ طاہرہ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ وصیت سورج کی طرح روشن ہے اور واضح کرتی ہے کہ وہ موحدہ یعنی اللہ کو ایک ماننے والی مومنہ تھیں۔ توحید اور رد شرک کا بیان اس میں صاف واضح ہے، اور اس کے ساتھ ملت ابراہیم اور دین اسلام کا پورا اقرار بھی ہے۔ اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعتراف بھی ہے، اور اس کا بیان بھی کتنا عمدہ ہے کہ سب ہی کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی بعثت عامہ کا ذکر فرمایا۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ کتنی پیاری نصیحت فرمائی، اور یہ ہمارے لیے بھی کتنی پیاری مدنی پھول ہے۔ فرمایا کلو حی میت، ہر زندہ کو مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہی ہے۔ کلو حی میت، کہ ہر زندہ کو مرنا ہے، وکلو جدید بال، اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ہر نئے کو ختم ہو جانا ہے، بوسیدہ ہونا ہے۔ وکلو کبیر یفنا، اور ہر کوئی کیسا ہی بڑا ہو ایک دن اسے فنا ہونا ہے۔ وَأَنَا مَيِّتَةٌ وَذِكْرِ بَاقٍ، میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی اور میرا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہے گا۔ قد ترکت خیرا وولدت طہرا، کیونکہ میں کیسی خیر عظیم یعنی نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور کیسا ستھرا پاکیزہ مجھ سے پیدا ہوا۔ یہ آپ کی وصیتیں ہیں، آپ کا مبارک کلام ہے۔
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایمانی اور پیش گوئی پر اگر ہم غور کریں، کیا فرماتی ہیں کہ میں جاتی ہوں مگر میرا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہے گا۔ توجہ فرمائیے کہ دنیا میں آنے والی عرب و عجم کی ہزاروں خواتین جو اپنے وقت میں شاہانہ کرو فرض سے ملکائیں شہزادیاں شمار ہوئیں اور ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا، نہ ہی ان کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ طاہرہ والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر خیر کی سمتوں میں گونج ہے، ہر سمت گونج ہے، محافل، مجالس یا کتابیں، تحریریں، اہل ایمان ان کے ذکر خیر سے شاد ہوتے ہیں، ان کے ذکر خیر کو اپنے لیے سعادت جانتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کے وصال کے بعد آپ کا جو ترکہ تھا اس میں اونٹ، بکریاں اور خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں، تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں بھی تھیں جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور پھر ام ایمن یہ وہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہی نبی کریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی، خدمت بجا لاتی، کھانا کھلاتی، کپڑے پیش کرتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اور دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا پیارا معاملہ فرمایا کہ تمام عمر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کی دل جوئی فرماتے رہتے، انہیں خوش رکھتے، اور اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا، اور پھر انہی سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ کی والدہ بھی وصال فرما گئیں اور والدہ کا ظل عاطفت سایہ رحمت رخصت ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ آج جو یتیم ہوتے ہیں ان پہ لوگ ترس کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ترس کھانے سے محفوظ رکھا۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، اے ہمارے رب، تیرا نبی یتیم ہو گیا، اس کا باپ نہ رہا، لا ابا لہو، ان کا والد نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں اس کا حافظ ہوں، انا لہو حافظ، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور مدد کرنے والا ہوں۔ ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں ان کا دوست ہوں، نگہبان ہوں، مددگار ہوں، پروردگار ہوں، اور ان کی مدد کرنے والا ہوں، ان کو رزق دینے والا ہوں، اور ہر بات میں ان کی کفایت کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا، فصلوا علیہ، اے فرشتوں میرے محبوب پہ درود پڑھتے رہو، وتبرکوا باسمی، اور ان کے نام پاک سے برکت حاصل کرتے رہو۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا کیے گئے، آپ یتیم ہوئے، اس میں حکمت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو یتیم پیدا کرنے میں حکمت کیا تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی متعدد حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ کسی مخلوق کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ رہے، یعنی وہ حقوق جو بالغ ہونے کے بعد کسی پر ان کی ادائیگی لازم ہوتی ہے،
آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس وقت انتقال فرمایا جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر صرف 6 سال تھی۔ نیز یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ معزز وہ ہے، ماں باپ جس کے ہوتے ہیں اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو معزز رکھا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کو بھاؤ پوچھا جاتا ہے۔ جس کے ماں باپ نہ ہوں بیچارہ یتیم، اسے کون پوچھتا ہے؟ یہ تو ہماری اور آپ کی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند و بالا ہے۔ یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی والدہ آپ کی عمر 6 سال تھی، وہ پردہ فرما گئی، رخصت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی کہ ایسی عزت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج ہمیں عزت ملی۔ نیز آپ کی قوت آپ کے آباء و اجداد اور ماؤں کے ذریعے سے نہیں، یعنی آج کسی کو قوت طاقت ملتی ہے تو اس کے باپ داداؤں کا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی پاور ہوتی ہے کہ اولاد کی بھی قدر ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں، والدہ نہیں، تو آپ کی قوت آپ کے آباء و اجداد اور ماؤں کے ذریعے سے نہیں اور نہ مال کے ذریعے سے، بلکہ آپ کی قوت طاقت کا راز اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نہیں، والدہ نہیں، اور ان معاملات میں جب آپ یہ اپنی مبارک زندگی کو گزاریں گے تو اس طرح آپ کو ذاتی تجربہ ہوگا، ذاتی مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے تو ان کا کیسا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخا، آپ کی رحمت یتیموں، فقیروں، بے نواؤں پر خوب برس رہی ہوگی، اور اس طرح آپ کا جود و سخا خوب ہوگا۔ تو میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک والدین کریمین، اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں نازل فرمائے، ان کے جسم اطہار پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ اور میں ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عظیم ماں حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربت اطہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔